بالکل نہیں شاہ زیب صاحب، آپ اگر اسے دیکھیں، اپریشیٹ کریں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر گرفتاری اور وہ مطلوب ہوتا تو یہ چیزیں بہت پہلے کر دی جاتی. یہ وہ ٹیدنگ پرابلمز تھیں جو کہ ہمیں نیب پروسیکیوشن برانچ سے مجھے لا منسٹری میں یہ بارہا کہا گیا کہ جی امینڈمنٹس کے بعد کچھ پرابلمز آ رہی ہیں. ان میں سے ایک پرابلم یہ تھی کہ جو انویسٹیگیشن کا ٹائم ہے ریمانڈ کا، یعنی اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ کیونکہ وائٹ کالر ہے اور بہت زیادہ پھیلا ہوا ریکارڈ ہوتا ہے اور اس میں کنفرنٹیشنز کرانی ہوتی ہیں ڈاکومنٹس کے ساتھ، تو 14 دن بہت کم ہے. آپ اسے کم از کم اس کو دگنا کر دیں. یعنی کہ وہ تو 45 دن مانگ رہے تھے، لیکن پھر ہم نے کہا کہ نہیں، اس کو ہم دگنا کرتے ہیں. تو وہ 30 ڈیز پہ بڑی مشاورت کے بعد اسے فکس کیا گیا کہ کم از کم دیکھیں 90 روز لوگوں نے کاٹے ہوئے ہیں. یہ جتنے جو سیاسی اسیران تھے 86 روز، فواد حسن فواد صاحب 89 ڈیز، شہباز شریف صاحب نے پورا ریمانڈ ایک دفعہ کاٹا، مریم نواز صاحبہ کو پورا ریمانڈ کٹوایا گیا. تو وہ تو 30 دن پہ اسے کیپنگ کی گئی ہے. مگر صاحب جن کی آپ نے مثالیں دی ہیں، ان لوگوں کی مثالوں سے تو آپ نے سیکھا تھا. شاہد خاقان عباسی صاحب سے جب پوچھا گیا کہ جی آپ کو اتنے دن ریمانڈ میں رکھ کر نیب نے کیا پوچھا، انہوں نے کہا کچھ نہیں پوچھا، تفتیش ہی نہیں کرتے آ کے. شاہد خاقان عباسی کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی یہی بات بتائی، احسن اقبال صاحب نے بھی یہی بات بتائی، خواجہ آصف صاحب نے بھی یہی بات بتائی، شہباز شریف صاحب کی بھی یہی سٹوری ہے. اس زمانے میں بھی نیب بار بار یہ کہتا تھا، جب ان سے سوال کرتے تھے بھئی آپ کو ریمانڈ کر کے گرفتار کیوں رکھنا ہے انسان کو، اور آپ کو اگر بہت زیادہ پرابلم ہے، بندے کا نام ECL میں آ سکتا ہے، آپ اسے طلب کیجئے اور اس سے انویسٹیگیشن کیجئے، کیوں کسی کو گرفتار کرنا ہے. مگر وہ یہی کہتے تھے جی وائٹ کالر کرائم میں بڑی ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے اور سب چیزیں کراس ویریفائی کرنی ہوتی ہے اور تفتیش کچھ نہیں کرتے تھے. آج آپ گھوم پھر کے وہی وجوہات بتا رہے ہیں. نہیں شاہ زیب صاحب، دیکھیں ہم نے تو ابھی بھی اس کے ساتھ دیکھیں نا، جو باقی سیفٹی ویلوز ہیں وہ وہی کے وہیں پہ ہیں. نیب کے قانون میں پری ریسٹ بیل نہیں تھی، وہ ہم نے دی. نیب کے قانون میں پوسٹ ریسٹ بیل نہیں تھی، وہ پرووائڈ کر دی. نیب کے قانون میں گرفتاری کسی بھی سٹیج پہ، ایون ویریفیکیشن آف کمپلینٹ سٹیج پہ بھی ہو سکتی تھی. ابھی انویسٹیگیشن سٹیج پہ گرفتاری رکھی گئی، اور یہ جو ابھی انکوائری سٹیج پہ گرفتاری آتھورائز کی گئی ہے، یہ صرف ایک پروویژن پرووائڈ کی گئی ہے، جس میں جب بار بار ڈسپائٹ ریپیٹڈ نوٹسز ملزم نہ آئے اور اس کے ساتھ کوالیفائی کیا کہ پھر کوآپریٹ نہ کرے، یعنی کہ انہیں سوال نامہ دیا جائے، وہ کہے جی میں نے جواب نہیں دینا. اس صورت میں انکوائری سٹیج پہ گرفتاری اس لیے کی گئی کہ نیب کی طرف سے ہمیں یہ بارہا آیا کہ جی یہ سیاسی مقدمات اپنی جگہ پہ رہے، اور بھی کئی مقدمات ہیں جو اس عرصے میں نیب نے انویسٹیگیٹ کیے ہیں، کئی سرکاری اہلکاران نے جنہوں نے، اور بہت سارے تھے اس میں، ایک دو بڑے سکیمز بھی تھے وہ جو ہائی ویز کے متعلقہ تھے. اس میں انہوں نے کہا کہ جی وہ کوآپریٹ کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جب تک انکوائری کو انویسٹیگیشن میں کنورٹ نہیں کیا جائے گا ان کی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکتی. اور انکوائری کو انویسٹیگیشن میں اگر آپ نے آنیسٹلی کنورٹ کرنا ہے تو پھر آپ کے پاس مقدمے کے پورے حالات اور واقعات ہونے چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کم از کم ایسی صورت میں جہاں پہ ملزم صریحاً انکاری ہے جوائن کرنے سے، یا آتے ہیں اور سوال کا جواب نہیں دیتے، تو ادارے کو بے بس نہیں ہونا چاہیے، قانون کو بے بس نہیں ہونا چاہیے. تو اس صورت میں وہ اختیار دیا گیا، لیکن یاد رہے کہ اس اختیار کے ساتھ پری ریسٹ بیل کی جو آپشن ہے وہ موجود ہے، اور جو کوئی سیاسی مقدمے کی بات کرے گا اس میں وہ کورٹ میں جا سکتا ہے اور پری ریسٹ بیل مانگ سکتا ہے. صاحب اس میں مسئلہ ہے نا کہ انکوائری سٹیج پر ہم نے وہی اریسٹ دیکھے نیب کی طرف سے جس میں ان کے پاس ثبوت نہیں ہوتے تھے، اور وہ ملزم کو گرفتار کر کے بجائے اس کے کہ ثبوتوں کے ذریعے ملزم تک پہنچتے، ملزم کو گرفتار کر کے ملزم کے ذریعے ثبوتوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے، ان پر دباؤ ڈال کر، ان کے اہل خانہ کو پریشرائز کر کر. یہ پھر یہی نہیں ہو رہا ہوگا تو اور کیا ہو رہا ہوگا؟ اگر ثبوت ہیں تو انکوائری سے انویسٹیگیشن کی سٹیج پہ جا کے گرفتار کیا جا سکتا ہے اگر کوئی شخص تعاون نہ کرے. میں عرض کرتا ہوں، میں صرف اس لیے یہ آپ سے گزارش کروں گا
کہ دیکھیں اب جو باقی پروویژنز ہیں وہ اتنی زیادہ میں کہوں گا کہ ان کو بہتر کر دیا گیا ہے اور ان میں اتنی سہولت ہے اور اتنی زیادہ لیگل پروٹیکشن دے دی گئی ہے. کوئی بھی بندہ جو کہ نیب میں انڈر انکوائری ہے اس کو، اور اس کے لیے تمام قانون کو جب ریویمپ کیا گیا تھا، اس کے باوجود اگر کوئی شخص یہ تہیہ کر لیتا ہے کہ میں نے قانون کا سامنا نہیں کرنا اور میں نے اس ایگزسٹنگ لا کے تحت بھی انکوائری کو فلاؤٹ کرنا ہے اور اس کے جو مقصد ہے اس کو ڈیفیٹ کرنا ہے، تو میرے خیال میں قانون کو اس کے سامنے بے بس نہیں ہونا چاہیے. تو ان کے اس ویلڈ ریزن کی وجہ سے کیبنٹ نے یہ اپروو کیا کہ صرف اس حد تک اختیار دیں کہ اس وقت انکوائری سٹیج پہ وارنٹ آف اریسٹ نکالا جا سکتا ہے جب ریپیٹڈ نوٹسز کے باوجود ایکیوزڈ ولفلی حاضر نہیں ہوتا دانستہ طور پہ، اور اگر حاضر ہو جائے تو پھر ولفلی he does not cooperate with the process of investigation کہ وہ تفتیش میں تعاون کرنے پہ تیار نہیں ہے. یہ ایک مسئلہ ہے نا طارق صاحب، دیکھیں اب جیسے فار ایگزامپل عمران خان صاحب جوابات لینا، اب عمران خان صاحب تو پیش ہو رہے ہیں تو یہ والا پوائنٹ تو نکل گیا کہ وہ پیش نہیں ہو رہے اس لیے ان کو گرفتار کرنا ہے، مگر اب وہ پیش ہو کے بھی کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں. یہ آپ نے چھوڑ دیا ہے چیئرمین نیب کی ثوابدید پر، اور چیئرمین نیب ہمیں ملے ہیں تحفے میں جیسے جاوید اقبال جیسے، جنہوں نے کیا نہیں کیا اس ملک کے ساتھ، کیا ظلم نہیں برپا کیا انہوں نے اس ملک کے ساتھ، اور اس ملک کی تباہی میں کیا کردار نہیں ادا کیا. آپ یہ تو پھر وہ ڈیسائیڈ کر لے گا. یہ کیسے نہیں ہے عمران خان صاحب اسپیسیفک، کل کو وہ ڈیسائیڈ کر لے کہ پیش تو ہو رہے کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں. اب یہ پیمانہ ان کے پاس ہے کہ بس وہ ڈیسائیڈ کر لے کہ کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں. شاہزیب صاحب آپ ایک میں کلیئرٹی دے دوں کہ یہ پرسن اسپیسیفک اگر آپ کا اشارہ عمران خان کی طرف ہے تو وہ ایسٹیمیشن غلط ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا معاملہ جو نیب میں زیر تفتیش ہے وہ آلریڈی انویسٹیگیشن میں کنورٹ ہو چکا ہے، اور اس میں انہیں آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ عدالت نے ایگزامن کرنے کے بعد ریمانڈ پہ دیا، پھر سپریم کورٹ میں ایز این ایکسیپشنل کیس وہ کیس ٹیک اپ کیا گیا اور سپریم کورٹ نے وہ میٹر ریمانڈ کیا اور اس میں کچھ آبزرویشنز دی، جس کے بعد وہ ان کا جو آرڈر تھا وہ ریویو اور ریکال کر لیا گیا، اور اب ان کی ضمانت جو ہے وہ عدالت کے سامنے ہے. ان کی گرفتاری کا فیصلہ تو عدالتی ضمانت سے مشروط ہے، انہیں اس قانون کی وجہ سے نہ گرفتار کیا جا سکتا ہے، نہ ان کی گرفتاری رکتی ہے اس قانون کی وجہ سے. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انویسٹیگیشن کے سٹیج پر ہیں اور ان کا اسپیسیفک نہیں ہے بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے ہے، تو نیب کی ایک اور ہسٹری ہے کہ ایک کیس میں گرفتار کرتے ہیں چاہے وہ انویسٹیگیشن کے سٹیج پر ہو یا کسی دوسری سٹیج پر ہو، اور جب وہاں سے ریمانڈ ختم ہونے لگتا تھا تو ایک اور کیس ڈال کے اس کی انکوائری میں گرفتار کر لیا کرتے تھے یا ویریفیکیشن کی سٹیج پر گرفتار کر لیا کرتے تھے. تو بھی پرسن اسپیسیفک نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہو رہا ہوگا. نہیں، میرے خیال میں جو ابھی اوورال سکیم آف لا ہے نیب کی اس میں شاید یہ گنجائش موجود نہ ہو، کیونکہ عدالت کو ضمانت کا اور ریمانڈ کا بڑا وسیع اختیار ہے، اور وہ پری اریسٹ بھی ہے، پوسٹ اریسٹ بھی ہے، اور ریمانڈ کی سٹیج پہ بھی انہوں نے یہ سارا میٹیریل دیکھنا ہے، کیونکہ نیب کو پابند کیا گیا ہے کہ آپ نے تمام میٹیریل جو ہے وہ کورٹ کے سامنے رکھنا ہے ان رائٹنگ ریمانڈ کی سٹیج پہ بھی. تو شاہزیب صاحب وہ ساری گارنٹیز ہوتے ہوئے میرا نہیں خیال کہ اس سارے لا کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ترمیم آئی ہے، یہ 2-3 پروسیجرل ترامیم ہیں، سبسٹینٹیو ترمیم کوئی نہیں کی گئی، کوئی افینس چینج نہیں کیا گیا، کوئی سزا نہیں بدلی گئی، کوئی سزا بڑھائی نہیں گئی.